يسير شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. جمیلہ بنت اوس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بچی ہے، ان کو ان کے ابا لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بچی کو دیکھا کہ زلفیں ہیں، بال ہیں، لیکن کسی جگہ جو ہے بال نہیں بھی ہے، فیشن. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جاہلیت کا طریقہ انہوں نے بنا رکھا ہے، پہلے اس کو سیدھا کرو. اور یہ جو قزعہ ہے، قزعہ جو ہے وہ بادل کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے. اب یہاں حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قزع سے منع فرمایا. اب آج کے زمانے کا مولوی بھی الجھ جاتا ہے، آج کے زمانے کا مولوی بھی، کیونکہ فیشن پرست ہے، نوجوان جو عالم ہے ذرا فیشن پرست ہے. اب اگر اس کے سامنے یہ بات کی جائے تو وہ کہے گا کہ وہ قضا جو آیا ہے حدیث پاک میں وہ حلق کا لفظ آیا ہے، حلق. وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا، راوی نے بیان فرمایا، متراوی نے بیان فرمایا، حدیث میں کچھ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں فرمایا کہ حلق کی کیا شکل ہے. وہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ بعض جگہ سے سر کو مونڈنا اور بعض جگہ پر بال کو باقی رکھنا، اس طریقے سے راوی تفسیر کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تفسیر نہیں ہے. اب اس کے بعد ہمارا پروفیشنل مولوی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے زمانے میں مونڈنا تھا، یہ مشین سے اگر چھوٹا کیا گیا، ایک جگہ چھوٹا کیا گیا دوسری جگہ بڑا، تو وہ قضا میں داخل نہیں. ارے کس نے عالم بنایا؟ کس نے سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر مان لو کہ جن بالوں کا زائل کرنا ضروری ہے اور جن بالوں کی صفائی ضروری ہے، اگر کوئی آدمی پہلے زمانے میں جس آلے کے ذریعہ صفائی ہوتی تھی اس کے ذریعہ نہ کرے، صابن کے ذریعہ کرے، پاؤڈر کے ذریعہ کرے، کسی اور ذریعے سے کرے، تو کیا بالوں کی صفائی حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اب ہو گئی. واہ بھائی واہ. سمجھے نہیں آپ لوگ کہ بہت ڈیپ میں جا رہے ہیں؟ ڈیپ میں نہیں، بالکل اوپر جا رہا ہوں، بالکل اوپر جا رہا ہوں. واضح انداز میں کہہ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو قضا سے منع فرمایا. میں ایک مرتبہ کا قصہ ذکر کر رہا ہوں کافی سالوں پہلے کا، کہ مدرسے کے ایک طالب علم کا، یہاں مدرسے کے ایک طالب علم کے بال کچھ ایسے چھوٹے بڑے تھے. اب وہ عرب بھائی تھے، ان کے ابا جی وہ عرب بھائی. مول صاحب سے انہوں نے لڑکے کے ذریعہ، وہ مول صاحب کو انہوں نے کہا، لڑکے کے ذریعہ ان کی وساطت سے کہا کہ بھئی کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ مول صاحب میرے پاس آئے. آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے صرف کاغذ پر صرف یہ لکھ کے دیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، فوراً عرب بھائی نے دوسری مرتبہ دوسرے دن بچے کو بھیجا تو بال کی صفائی کے ساتھ. یہ ماننے کا جذبہ ہے عربوں میں. حدیث پاک بس اس کے بعد کان پکڑ لیتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ کہ امام خرابی سے. اس میں کیا خرابی ہے؟ اسلام سب اسی میں آ گیا، اسلام بال میں آ گیا، اسلام یہ صرف پتلون میں آ گیا، یہ تخنے سے نیچے لٹکا. ہاں اسلام اسی میں آیا ہے، اسلام بال میں آیا ہے، اسلام اس بال اظہار میں آیا ہے. یہ اصل میں بال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دماغ میں دین کی کمزوری کا مسئلہ ہے، بال کا مسئلہ نہیں، اس بال اظہار کا مسئلہ نہیں، صرف ایک چیز کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پتہ دے رہا ہے کہ دماغ خراب ہے، دین کے وقت نہیں ہے، دین کو نہیں سمجھا ہے، قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے، لہذا اگر بچے کے بال اس طرح ہو تو اس میں کیا مسئلہ ہے. آتے ہیں ایسے بچے، کئی ایک آتے ہیں والدین لے کے آتے ہیں، اور خود وہ والدین کا حال ایسا ہے. اب کیا کریں گے بولو؟ والدین کا حال ایسا ہے اور بچے کو اگر بھیجا گیا تو پھر وہ بچہ کہا کہ امام خرابی سے. خرابی اس میں نہیں ہے، میں نے کہا خرابی وہ دماغ میں ہے، دین کو نہیں سمجھا. وہ کوئی آدمی گیا تھا اپنے باغ میں، اور باغ میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے مینگو توڑ رہا ہے، مینگو کا باغ. بچے کو پکڑنے کے بعد جو وہ لے کے جا رہا ہے، تو کدھر لے جا رہے ہو؟ ایک تیرے باپ کے پاس. میرا باپ وہ دوسرے درخت پر ہے.
کہاں جاؤ گے؟ نہیں سمجھے کہ یہاں جب بچے کو ہم سمجھائیں کہ بھائی یہ بال ٹھیک نہیں، اور اس کا ابا جو ہے وہ آیا اسی حال میں آیا، اب اس کے بعد کہہ رہے تم میرے بال کی بات کر رہے ہو، میرے باپ کے بال دیکھو. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں معمولی نہیں ہیں. انہوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو ختم کر دیا، فنا کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے. ام جمیل وہ کنیت ہے، جمیلہ ان کا نام ہے، یہ ابو علی نے ان کا نام ذکر کیا ہے. تو ان کے ابا ان کو لے کر گئے فوراً اور بال سیدھے کیے، لے کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر کے اوپر پھیرا، وبارک علیہا، و برکت کی دعا کی. بكتاب رب عونكم وسددكم وبسنة المختار فهي المنهل وتذكروا فضل الإله ولطفه فهو النجاة إلى العلا والمأمل